یہ تو بہت افسوس کی بات ہے، وہ اپنے بزرگ ماں باپ کے لیے روزی روٹی کمانے کے لیے دلی گیا تھا اور وہاں بلاسٹ کا شکار ہو گیا، اور اب اس کی یہ جانتے ہوں گے ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ جوان بچے کی 30 سال کے لڑکے کی لاش ان کو ملی اب۔ تو اس میں یہی ہے کہ بہت افسوس ہے، جتنا بھی اس پہ دکھ کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ بہت غریب گھر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے ان کے پاس، اور اسی لیے شاید وہ دلی بھی چلا گیا تھا مزدوری وغیرہ کرنے کے لیے، تو ان کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے، اس کو تو واپس نہیں لا سکتے ہیں۔ اور یہ ایک اکیلا بلال نہیں، اس کے جیسے اس وقت ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لوگ باہر کاروبار کر رہے ہیں، چھوٹے کاروبار، شال والے، ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں لاکھوں کی تعداد میں ملک کے مختلف کالجوں میں پڑھتے ہیں، جہاں پر اس وقت وہ بہت مشکلات کا سامنا فیس کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو دلی میں ہوا وہ قابل مذمت ہے، اور اس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر لوگوں میں بہت غصہ ہے اور بہت خوف بھی ہے۔ تو مگر اس کا یہ قطعی مطلب نہیں کہ جو ہمارے جموں کشمیر کے لوگ جو ملک کے اندر اس کو اپنا ملک جو ان کا سمجھ کے وہاں مزدوری کے لیے جاتے ہیں، پڑھنے لکھنے کے لیے جاتے ہیں، مجھے لگتا ہے ان پہ غصہ نہیں اتارا جانا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ایک ماں کی حیثیت سے میں سوچتی ہوں کہ ہم لوگوں کے لیے، جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے یہ ایک لمحہ فکر ہے کہ ہمارے نوجوان پڑھے لکھے ڈاکٹر جیسے جن کو اس قوم کی خدمت کرنی چاہیے، ایک اچھی زندگی بسر کرنی چاہیے، وہ اتنا خوفناک راستہ اختیار کر رہے ہیں، اتنا خطرناک راستہ اختیار کر رہے ہیں، وہ موت کو ترجیح دے رہے ہیں زندگی کے بجائے۔ تو ایسے میں مجھے لگتا ہے جو ہمارے علماء ہیں، جو ہمارے مذہبی لیڈر ہیں، جیسے میر وائس صاحب ہیں، جیسے رحمت اللہ صاحب ہیں، اور بھی جتنے لیڈر، میں کتنوں کا نام لوں، ان کو سامنے آ کے اس پہ بات کرنی چاہیے کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ بے شک 2019 میں جو ہمارے ساتھ ہوا، جس طرح سے 370 کو ختم کیا گیا، اس کے بعد یہاں کے لوگوں کے اوپر دباؤ کیا گیا، ایک پکڑ دکڑ کا ماحول ہے، ایک بڑا دم گھٹنے والا ماحول پیدا کیا گیا، مگر اس کا یہ قطعی مطلب نہیں کہ ہمارے نوجوان اس سچویشن کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے جان کو ایک زندہ بم بنا کے خود بھی جان دے اور دوسرے کی بھی جان لے، بے گناہوں کی جان لے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور میں امید کرتی ہوں، عمر صاحب سے میری گزارش بھی ہے کہ وہ دلی میں بات کرے سرکار کے ساتھ، پرائم منسٹر کے ساتھ، ہوم منسٹر کے ساتھ، کیونکہ بہت اس وقت خوف زدہ ہے ہمارے کشمیر کے لوگ یا جموں کے لوگ، جتنے بھی ایریا سے ہمارے لوگ باہر کاروبار کر رہے ہیں یا نوجوان ہیں۔ کیونکہ ابھی ہماچل پردیش کا ایک ویڈیو سامنے آیا تو ہم نے دیکھا کس طرح سے ہمارے جو شال والے ہیں یا دوسرے کاروباری ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ یہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں جنہوں نے یہ حادثے میں ملوث تھے، آپ بے شک ان کو سزا دے دیجئے جو آپ دینا چاہتے ہیں، مگر اس کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ آپ اجتماعی طور پہ کلیکٹیو پنشمنٹ دیں گے جموں کشمیر کے لوگوں کو، اس سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہم درد سمجھتے ہیں، تکلیف سمجھتے ہیں، جن کے لوگوں کی جان گئی اس میں یہ بھی شامل ہے، یہ بھی کشمیر کے رہنے والے ہیں، تو مگر اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کا غصہ جو ہے عام کشمیریوں پہ نکالیں۔ اس لیے میں امید کرتی ہوں کہ عمر صاحب اس مسئلے کو دلی میں جو سرکار ہے اس کے ساتھ اٹھائیں گے، ہوم منسٹر کے ساتھ اٹھائیں گے، پرائم منسٹر کے ساتھ اٹھائیں گے۔ میں بھی کوشش کروں گی کہ کسی نہ کسی سے دلی میں بات ہو جائے ہماری، تاکہ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں جن کو اس وقت جہاں وہ کرائے پہ رہتے ہیں ان کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے، کالجز میں ان کی پروفائلنگ ہو رہی ہے، ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، مطلب ہر طرح سے ان کو ہراساں ہوتا ہے، کیا جا رہا ہے، تو اس سے تو حالات اور دوریاں پیدا ہو جائیں گی آپس میں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ اور زیادہ بگڑ سکتا ہے۔ اس حوالے سے عمر عبداللہ نے کل انکار کیا ہے گاندربل میں ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ نہ ہی نوگام پہ بات کی اور نہ بڑگام پہ۔ دیکھیے میں اس میں نہیں پوئی، یہ پالیٹکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جموں کشمیر بہت ہی خطرناک، بہت ہی خوفناک دور سے گزر رہا ہے، ہمارے لوگ اس وقت مصیبت میں پھنس گئے ہیں، مشکلات میں پھنس گئے، نہ یہاں وہ ٹھیک طرح سے رہ سکتے ہیں، حفاظت سے رہ سکتے ہیں، اور جب باہر چلے جاتے ہیں اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے، اپنی پڑھائی کے لیے، تو ایسے میں جس ڈاکٹر نے اس حادثے میں اتنے بڑے بلاسٹ میں حصہ لیا تو انہوں نے نہ صرف اپنی جان دے دی اور بے گناہ لوگوں کی جان لی، بلکہ ہمارے جموں کشمیر کے لوگوں کا جینا بہت مشکل کر دیا۔ جو پہلے ہی ہم شک کے دائرے میں ہم لوگ ہوتے تھے، اب اس سے اور زیادہ شک کے دائرے میں آ گئے، اور یہاں کیا ہو باہر کیا ہو
हर जगह जम्मू कश्मीर के लोगों का जीना महाल हो गया। मैम, थैंक यू सो मच। नौगांव में जो हुआ मैम, क्योंकि वहाँ पे जो है वो जिसे नए तहसीलदार साहब की रिसिक अलाउंस उनको बहुत कम होता है, लेकिन ऐसे में सिविल ऑफिसर को वहाँ पे लाना नहीं, मैं कहती हूँ बहुत बुरा है। पहले ही हमारी पुलिस जो है बहुत ही खतरनाक सिचुएशन का मुकाबला करते हैं, जहाँ उनकी जान, हमें एनकाउंटर वगैरह में उनकी वैसे भी जान चली जाती है, तो फिर से उनको इतने बड़े खतरे में डाल देना, जहाँ आपका एमोनिया नाइट्रेट है, जिसको आपने पहले इतनी दूर फरीदाबाद से लेके आए, कैसे लेके आए, किस तरह लेके आए मुझे नहीं मालूम, मगर उसके बाद सिविल नायब तहसीलदार, आपका दर्जी, बाकी सिविलियन को लेके और पुलिस को भी लेके भी, जो ऑलरेडी इतनी मुश्किलात का सामना करते हैं, उनको इस काम के लिए करने के लिए बोला, जो काम उनका एक्सपर्टीज ही नहीं है, जो काम वो कर ही नहीं सकते हैं। तो इतना बड़ा हादसा हो गया। मैं तो कहती हूँ कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि एक हाथ अभी वहां हमारे दिल्ली में 15 लोग चले गए, जिसमें हमारे ये बिलाल साहब भी थे, और यहाँ हमारे 9 लोग चले गए। तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर इस वक्त बहुत बहुत मुसीबत से गुजर रहा है। आपकी जानिब से इनको कोई कंपनसेशन मिलेगी या आप हुकूमत से बात करेगी, मुतालबा करेगी इनके लिए कोई नहीं? देखिए, मुतालबे की क्या बात है, जो इनका तो लख्त जिगर चला गया है। कोई भी दुनिया का कोई कंपनसेशन इनके बेटे को वापस नहीं ला सकता है, मगर जो सरकार को जो करना है, न सिर्फ यहाँ की सरकार को, मैं कहती हूँ कि जो मरकजी सरकार है, जो दिल्ली में सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, मरकजी सरकार की, होम मिनिस्ट्री की, जो दिल्ली में लोग हैं उनकी हिफाजत कैसे हो, तो उनकी तरफ से भी और यहाँ की सरकार की तरफ से भी इस खानदान की पूरी मदद होनी चाहिए, और कम से कम खानदान के एक फर्द को सरकारी नौकरी भी दी जानी चाहिए।